چانڈیو صاحب آپ فرمائیے گا، آج زرداری صاحب کی یہ اچھا پازیٹیو جیسچر تھا سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے کہ قومی امور جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینے پہ تیار ہوں. اب کچھ منیمم ایک کامن پروگرام جو ہوتا ہے نا جس کے اوپر یہ براڈر کنسنسس ہو سکے تین بڑی جماعتوں کے اوپر، اس کو میز کے اوپر رکھ کر باقاعدہ ایک لائحہ عمل کے تحت تینوں جماعتوں کو رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک نیشنل کنسنسس ہے، یہ اقتصادی پالیسی ہے، یہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی ہے، یہ ہمارا اوور آل جو ایک خد و خال ہے گورننس کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر ہم تینوں جماعتوں نے آج سگنیچر کر دی ہیں، ہم اسی کو فالو کریں گے، جس کی مرضی حکومت آئے یا جس کی مرضی حکومت جائے. تو پاکستان کے لیے نئی راہیں کھل سکتی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں ایک گزارش کروں. پہلی بات تو ندیم بھائی نے بات کی ہے، یہ ایک سیاسی کارکن کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے. یہ گفتگو ابھی تو کے تحریک انصاف کے ساتھی کی ہے، لیکن یہ گفتگو تحریک انصاف کے کارکنوں کی نہیں ہے. وہ اس انداز سے سیاسی مفاہمت کی بات نہیں کرتے، ان کی بات میں تلخی ہے، مفاہمت کی بات نہیں. خیر، ندیم صاحب نے بات اچھی کی ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں. اب یہ رویہ چلیں، خان صاحب کو چھوڑیں، خان صاحب سینئر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے قائد ہیں، لیکن جو وزراء ہیں چل صاحب ذرا انہوں سکھاؤ کہ جو آپ کی گفتگو وہ بات کریں، اس سے مفاہمت بڑھے گی، اس سے جمہوریت کے لیے بہتری ہوگی، حکومت کے لیے مشکلات کم ہوگی. لیکن آپ کے وزراء جس انداز سے بول رہے ہیں یہ وہ موقف نہیں. اب ہمارے رویے کی بات، ہم نے آپ کو یاد ہے ندیم صاحب جب عمران خان نے دبوچا تھا نون لیگ کی حکومت کو، تو ہم نے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی مطالبے کے پارلیمنٹ میں ان کی حمایت کی کہ وہ جمہوریت کی حمایت تھی، اور وہ جو غیر آئینی غیر جمہوری روایتیں قائم ہوتی ہیں ہم نے ان کی مخالفت کی. ہم بھول گئے، لیکن جیسے ہی بحران سے نکلے پھر ہمارے ساتھ جو رویہ تھا اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. ہم ہمیشہ ہر دور میں جبھی بھی جمہوریت کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، جب ہی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ راستے کا اختیار کرنا پڑے یا مفاہمت کی ضرورت پڑے، تو پیپلز پارٹی اپنے اختلافات بھول جاتی ہے. نون لیگ نے کیا کیا، کتنے کیسز بنائے، بی بی کو جلا، لیکن وقت آیا ہم نے کہا نہیں، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. ابھی بھی ہم کہتے ہیں زرداری صاحب نے اسی انداز کو اپنایا ہے جو پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے، جو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بہتری کی بات کیا. میرے خیال میں میرے لیڈر نے بہت درست موقف اپنایا ہے. آج دیکھیں نا ان کی کارکن ندیم بھائی بات کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں کہ یہ ایک لیڈر کا بیان یہ ہوتا ہے، ایک لیڈر کا موقف یہ ہوتا ہے. اب میرا خیال ہے میں زیادہ نہیں بات کروں، اب حکومت کو ذرا عقل سے کام لینا چاہیے، اب اس کو تدبر سے کام لینا چاہیے. خان صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی بات مانی جا سکتی ہے، برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس قسم کے وزراء اور مشیر یہ جو بیان دے رہے ہیں تلخیاں بڑھانے کے، جن کے جواب میں پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی طرف سے تلخ بیان آتے ہیں، ان کو روکا بھی تو جائے نا. ندیم صاحب سمجھائیں، انہوں نے پہل کی ہے، بڑی اچھی بات ہے، اپنوں کو روکے نا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. چانڈیو صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات سنیں ندیم بھائی، دوسری بات ملک صاحب، دوسری بات ہم سب میں بھی احتساب کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے. احتساب کے بغیر مہذب سوسائٹی کیسے چل پائے گی؟ لیکن اگر احتساب انتقام کی شکل ہے، اس کی صورت ہے، اس کا شکل اختیار کر جائے تو کون برداشت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. کہ اگر صرف احتساب ہوگا تو کوئی چاہے نہ چاہے اس کو حمایت کرنی پڑے گی. ہمارے ساتھ جو رویہ ہے میں سمجھتا ہوں اس رویے پہ نظر ثانی کرنے کی سخت ضرورت ہے. ہم آپ کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. میرے لیڈر بلاول صاحب نے کہا ہم جمہوریت کو ٹائم دیتے ہیں، میرے آصف صاحب نے کہا ہم ٹائم دیتے ہیں آپ کو. ابھی بھی انہوں نے کہا یہ کسی شرط پر نہیں، یہ کسی مطالبے پہ نہیں، اپنے ایمان، روح اور سیاسی جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق ہم آپ کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. اب آپ کا کام ہے اس آفر کو، اس پیشکش کو مثبت انداز میں لے.